والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وشهداء ملته وعلماء أمته وأولياء محبته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الأعلى مخبر وامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. غوث اعظم بمن بصر ساما مدد قبلہ جی مدد کعبہ ایما مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سویمہ محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حصول برکت کے لیے بار پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی اور آل نبی کی بارک صلی اللہ علیہ نبی کے امی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. آئی لو محمد. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. دونوں جہاں سرکار کا صدقہ لگتا ہے. دونوں جہاں مجھ کو سرکار کا صدقہ لگتا ہے. یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے. بولیے یاد نبی کا گلشن، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے. محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے. محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے. لب پر نغمے صلی علی کے ہاتھوں میں کشکول. کشکول وہ بھیک مانگنے کا ایک برتن ہوتا ہے. آج بھی جو شاہ خاندانی ہوتے ہیں ان کے پاس وہ کشکول موجود رہتا ہے. لب پر نغمے صلی علی کے ہاتھوں میں کشکول. لب پر نغمے صلی علی کے ہاتھوں میں کشکول. دیکھو تو آقا کا مگتا کیسا لگتا ہے. دیکھو تو آقا کا مگتا کیسا لگتا ہے. دیکھو تو آقا کا مگتا کیسا لگتا ہے. غوث ہو قطب ہو ابدال ہو قلندر ہو. غوث ہو قطب ہو ابدال ہو قلندر ہو. ہر ایک ہیں ان کے محتاج. غوث قطب ابدال قلندر ہر ایک ہیں ان کے محتاج. میرا داتا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو سچا داتا ہمارا نبی. غوث ہو قطب ہو ابدال ہو قلندر ہو ہر ایک ہیں ان کے محتاج. میرا داتا ہر داتا کا داتا لگتا ہے.
میرا داتا ہر داتا کا داتا لگتا ہے۔ اور یاد نبی میں جو روئے وہ ہم دیوانوں کو۔ ابھی آواز اٹھی تھی کانپور میں آئی لو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کوئی ہمارا رشتہ دار تھا، خاندان کا آدمی تھا، پڑوس کا تھا نہیں۔ جب ان کے ساتھ بے انصافی ہونے لگی تو میرے خیال سے پھر ملک بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں آواز اٹھنے لگی۔ تو ہمارا ایک رشتہ ہے، وہ نبی کی امت ہونے کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، عشق مصطفیٰ کا رشتہ ہے۔ شاعر کہتا ہے یاد نبی میں جو روئے وہ ہم دیوانوں کو، یاد نبی میں جو روئے وہ ہم دیوانوں کو، لاکھوں پر آیا مگر وہ اپنا لگتا ہے، لاکھوں پر آیا مگر وہ اپنا لگتا ہے، لاکھوں پر آیا مگر وہ اپنا لگتا ہے۔ آؤ ہم سنائیں نبی کو اپنے غم کی بات، آؤ ہم سنائیں اپنے نبی کو، میں اس کو یوں کہنا چاہتا ہوں، آؤ ہم سنائیں اپنے نبی کو اپنے من کی بات، آؤ ہم سنائیں اپنے نبی کو اپنے من کی بات۔ ان کے علاوہ نیازی کون اچھا لگتا ہے، ان کے علاوہ نیازی کون اچھا لگتا ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اسم محمد سے دہر میں اجالا کر دے، اسم محمد سے دہر میں اجالا کر دے۔ اور مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا۔ نام مصطفیٰ ایک ایسا نام ہے جس سے طوفان کا رخ بھی پھر جاتا ہے، طوفان کا رخ بھی پھیر دیا جاتا ہے۔ اور نام مصطفیٰ پر اگر کوئی بے ادبی اور گستاخی کرنے کی کوشش کرے تو اس سے طوفان آ بھی جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے نام مصطفیٰ نے طوفان کا رخ پھیرا، نام مصطفیٰ نے طوفان کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں۔ محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، رسول کی اتباع کرو، اس کے بدلے وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اللہ ہمیں دوست بنا کر کیا کرے گا؟ قرآن کی آیت کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ مولا تو جبار ہے، قہار ہے، وہ ہمارے گناہوں کو کیسے بخشے گا؟ قرآن کی اگلی آیت کہتی ہے بات صحیح ہے، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن یاد رکھنا واللہ غفور رحیم، جہاں اللہ جبار اور قہار ہے وہی اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ حضرات ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف ہم ہی نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم ہی نبی سے عشق کرتے ہیں، ہم ہی نبی سے پیار کرتے ہیں، لیکن مسجد اویس کرنی کے اس منبر رسول سے محراب مصطفیٰ سے مخدوم اشرف کا یہ ادنا سا کتا بری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سماعتوں سے دہلیز تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ صرف ہم مسلمان ہی نہیں نبی سے محبت کرتے، بلکہ دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں، وہ چرند ہو، پرند ہو، وہ ہوش ہو، طیور ہو، جانور ہو، عالم نباتات ہو یا جمادات، دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں میرے نبی سے محبت کرتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں
جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں. ابھی تک مسجد کے اندر اس طرح کا ممبر نہیں بچھایا گیا تھا. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کھمبا تھا جس کھمبے کا نام پستون حنانہ تھا. اسی کھمبے پر مصطفیٰ ٹیک لگاتے تھے اور ٹیک لگا کر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے دن اپنے دیوانوں سے خطاب کرتے تھے, خطبہ دیا کرتے تھے. لیکن ایک انصاری عورت نے ایک ممبر تیار کری. آج لوگ انصاریوں کو نیچی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ان سے کہنا چاہتا ہوں, انصاری برادری بڑی خوش قسمت برادری ہے. وہ ابو ایوب انصاری ہی تھے جن کے گھر میرے نبی کی اونٹنی جا کر بیٹھی تھی, اور وہ انصاری عورت تھی جنہوں نے ممبر بنا کر سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر رکھوائی تھی. جب اس عورت نے ممبر تیار کر کے مسجد کے اندر رکھوائی, اس کا مقصد یہ تھا کہ مصطفیٰ کھڑے ہو کر خطبہ نہ دیں بلکہ ممبر پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دیں. آج جمعہ کا دن ہے, مصطفیٰ ممبر پر بیٹھ گئے اور ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں. لیکن صحابہ کرام کے تمام کان سن سن کر پریشان ہے کہ وہ کھمبا جس کھمبے میں مصطفیٰ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے, وہ کھمبا بڑی بے قراری کے ساتھ رو رہا ہے. وہ لکڑی کا کھمبا آنسو بہا رہا ہے, گریہ وزاری کر رہا ہے, آہو فغا کر رہا ہے. تمام صحابہ کے ساتھ اس لکڑی کے کھمبے کی رونے کی آواز کو سنتے بھی ہیں اور سماعت بھی فرما رہے ہیں. لیکن جب خطبہ ختم ہوا, مصطفیٰ ممبر رسول سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور تشریف لے جانے کے بعد اس کھمبے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. اس کھمبے کو سینے سے لگا لیتے ہیں. کھمبا اس طریقے سے رو رہا ہے جس طریقے سے ماں سے بچھڑا ہوا بچہ ملنے کے بعد اپنی ماں کے سینے سے چین کر روتا ہے. وہ کھمبا رو رہا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں, اے میرے صحابیوں, اگر میں نے اس کھمبے کو آج اپنے سینے سے نہ لگایا ہوتا تو یہ کھمبا میرے فراق اور میری جدائی میں قیامت تک اسی طریقے سے روتا ہی رہتا. حضرات ذرا غور کیجیے, اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کھمبے سے پوچھا, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جہاں سے تمہیں کاٹ کر لایا گیا تھا میں اسی جگہ لے جا کر تمہیں لگا دوں اور تمہیں اسی طریقے سے سرسبز و شاداب کر دوں اور قیامت کی صبح تک میرے امتی آئے اور تم سے یہی پھل کھاتے رہیں؟ اس کھمبے کا محبت و بھرا جواب دیکھیے. وہ کھمبا بولتا ہے, یا رسول اللہ, چند گھڑیوں کی فرقت جو میں نے برداشت نہ کر پایا. اہل سنت کے مسلمانوں, سنی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں, ہوئیور مسلمانوں, صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا. عشق مصطفیٰ کی بتی صحیح طریقے سے اپنے سینے میں جلانے کی ضرورت ہے. سچا عاشق رسول بننے کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم, جو سچا عاشق رسول بن جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کی قدم چومتی بھی نظر آئے گی. اب وہ کھمبا جواب دیتا ہے, یا رسول اللہ, تھوڑی دیر کی فرقت اور جدائی تو ہم سے برداشت نہ ہو سکی, قیامت تک میں آپ کی جدائی کیسے برداشت کروں گی؟ اللہ کبیرہ اس لکڑی کا جواب تھا, قیامت تک آپ کی جدائی کیسے برداشت کروں گی؟ تو پھر مصطفیٰ نے پوچھا, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں جنت کے باغ میں سرسبز و شاداب کر دوں؟ کھمبے نے کہا, ہاں یا رسول اللہ, اس بات پر میں راضی ہوں, اس بات سے میں راضی ہوں. پھر مصطفیٰ نے اس کھمبے کو مسجد نبوی کے اندر ہی دفن کروا دیا. دفن کروا دیا. آج بھی وہ سنے حنانہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہے. میرے محترم بزرگوں دوستو, معلوم یہ ہوا ایک کھمبا اگر عشق مصطفیٰ میں روئے اسے اتنا مقام ملتا ہے, جب ایک لکڑی روئے عشق مصطفیٰ میں اسے اتنی عظمتیں ملتی ہیں, اسے اتنی فضیلتیں ملتی ہیں. اے دیوانو, اگر تم عشق مصطفیٰ میں رونے لگو تو اللہ تمہیں کتنا عظیم مقام عطا فرمائے گا.
اور یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ نبی کو یہ اختیار ہے، نبی اگر چاہیں تو سوکھی لکڑی کے اندر بھی جان پیدا کر دے، اسے بولنے کی قوت گویائی عطا فرما دے۔ اب وہی مدینے کے گنبد خضرا کے مکین، ہم غریبوں کے غمگسار اگر چاہ لیں تو ہم گنہگار کے مردہ دل کو بھی زندہ فرما دے اور ہمارے اس اندھیرے دل کو چمکا دے اعلیٰ حضرت کے نشان کے ساتھ کہ یا رسول اللہ چمک جسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب آئیے آپ غور کیجیے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ جس طریقے سے لاجواب ہے، اسی طریقے سے مصطفیٰ کا نام بھی لاجواب ہے۔ ارے محبت سے بولو نا، اور محبت سے بولو۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایئر کنڈیشن کی ہوا میں سب کو نیند آ رہی ہے۔ ویسے بھی مسجد میں آنے کے بعد آدمی کو سکون مل جاتا ہے، گھر میں بیچاروں کو نیند نہیں آتی، بڑے پیسے والوں کو جب مسجد میں آتے ہیں تو انہیں بھی نیند آنے لگتی ہے، کیونکہ سکون کی جگہ ہی ہے۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجیے، جس طریقے سے ذات نبی سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں، اسی طریقے سے مصطفیٰ کے نام سے بھی برکت حاصل کی جاتی ہے۔ جس طریقے سے ذات نبی ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، اسی طریقے سے نام نبی بھی ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ جس طریقے سے ذات نبی لاجواب ہے، اسی طریقے سے نام نبی بھی لاجواب ہے۔ میرے دوستو، جس طریقے سے ذات نبی کا انتخاب رب العالمین نے فرمایا ہے، اسی طریقے سے نام مصطفیٰ کا بھی انتخاب رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اب غور کیجئے، مصطفیٰ فرماتے ہیں انا محمد فی الارض واحمد فی السماء، یعنی جس طریقے سے اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ، اور صفاتی نام ہزاروں ہیں، 99 مشہور، نبی فرماتے ہیں اسی طریقے سے میرے ذاتی نام 2 ہیں، زمین پر میرا ذاتی نام محمد ہے اور آسمانوں پر میرا ذاتی نام احمد ہے۔ زمین پر مصطفیٰ کا ذاتی نام محمد، آسمانوں پر احمد۔ اور قرآن میں آیا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایک رسول ہی ہے۔ دوسری جگہ آیا وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم مردوں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے کہ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات ونزل علی محمد، کہ وہ لوگ جو ایمان لا اور نیک عمل کی، ونزل علی محمد، اور وہ قرآن مقدس جو مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، محمد یہ اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے شدید ہیں۔ میرے دوستو، یہ نام محمد ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے۔ اب احمد دیکھو، نام احمد کے تعلق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مبشر برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام ان جملوں میں دے رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ایک نبی آئے گا میرے بعد جس کا نام احمد ہوگا۔ اور پھر مصطفیٰ فرماتے ہیں لی خمسۃ اسماء انا محمد و احمد۔ بولو نا یار، محنت کر کے حدیث سناتا ہوں۔ نبی کہتے لی خمسۃ اسماء انا محمد و احمد، نبی فرماتے میرے 5 نام ہیں، ایک نام ہے محمد، دوسرا نام ہے احمد۔ محمد کے معنی وہ
جس کی تعریف کی جائے، احمد کے معنی وہ جو سب سے زیادہ خدا کی حمد بیان کرنے والا ہو۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا الْمَاحِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، اور اللہ نے میرا ایک نام ماہی رکھا ہے، میرا ایک نام ماہی ہے۔ ماہی بڑی ہے کے ساتھ کہتے اسے ہیں یمحو اللہ بِهِ الْكُفْرَ، جس کے ذریعے سے اللہ کفر کو مٹا دیتا ہے۔ اور پھر مصطفیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدُهُ نَبِيٌّ، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ایک نام عاقب ہے کہ اس کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں ہوگا، کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ اور فرماتے ہیں میرا ایک پانچواں نام حاشر ہے، والحاشر یوشر الناس علی قدمی، میرا ایک نام حاشر ہے کہ سبھی لوگ میرے قدم پر قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ اب آپ کہیں گے پھر آپ نے اپنے مسجد کے بورڈ میں مصطفیٰ کے 99 نام کس طریقے سے لکھوائے؟ آپ کے کمیٹی کے لوگوں نے اتنے پیسے خرچ کر کے مسجد کے بورڈ پر 99 نام کیسے لکھے؟ آئیے میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ جس طریقے سے سمندر میں جگہ جگہ موتیاں پڑی رہتی ہیں، ہیرے اور جواہرات پڑے رہتے ہیں، ڈبکی لگانے والا ایک غواص سمندر میں ڈبکیاں لگاتا ہے اور محنت کر کے موتیوں کو اکٹھا جمع کرتا ہے۔ اب تک ایک موتی ہاتھ میں آئی تھی، لیکن ڈبکی لگانے والے نے ہزاروں موتیاں سمندر سے اٹھا کر زمین پر رکھ دی۔ اسی طریقے سے مصطفیٰ کے سینکڑوں نام ہیں قرآن اور احادیث میں، لیکن ہمارے علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے، ہمارے بزرگوں نے قرآن اور احادیث سے انہی موتیوں کی طرح سے مصطفیٰ کے ناموں کو جگہ جگہ سے چن کر جمع کر دیا اور 99 ناموں کو جمع فرما دیا۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ 99 نام نبی کے ہیں، یہ 99 نام نبی کے ہیں جو مشہور ہے صفاتی نام 99، لیکن مصطفیٰ کے ہزاروں صفاتی نام ہیں۔ حضرات اب آئیے نام محمد کی برکت دیکھیے۔ سب سے پہلا نام محمد کی برکت یہ ہے، ہم تو سننی ہے، جو ہو ذرا سبحان اللہ کہو، جو نہیں ہے وہ مت بولے، جو ہے وہ بولے۔ ہم سننی ہے، ہم صرف اپنے بچوں کو نہیں چومتے، آذان اور تکبیر کے وقت یا ذکر مصطفیٰ کے وقت نام محمد کو بھی چوما کرتے ہیں، مسرور ہو کر چومتے ہیں، خوش ہو کر چومتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ چومنا نہیں چاہتے۔ خدا نے اپنے محبوب کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ اسے مجبور ہو کر ہی صحیح چومنا ہی پڑے گا۔ جب آپ محمد کہیں گے اللہ کی قسم بغیر ہوٹھ ملے نام محمد ادا ہی نہیں ہوگا، بغیر ہوٹھ ملے نام محمد ادا ہی نہیں ہوگا۔ جب بھی بندہ محمد کہے گا نیچے کا ہوٹھ اوپر کے ہوٹھ سے مل جائے گا۔ خدا کہہ رہا ہے اے میرے بندے تو مسرور ہو کر نہیں، میں نے اپنے محبوب کا نام ہی ایسا منتخب کر دیا ہے جب جب محمد کہے گا نام محمد پر ہوٹھ چومے جائیں گے۔ یہ ہے نام محمد۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں نام محمد کی برکتیں بہت ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، رسول فرماتے ہیں اللہ کا یہ فرمان ہے واللہ عزتی و جلالی، خدا کہتا ہے میرے عزت اور جلال کی قسم اے محبوب تیرے نام پر جو بھی اپنا نام محمد یا احمد رکھے گا میں اسے جہنم میں داخل نہیں کروں گا، میں اسے جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ یہ نام محمد اور احمد کی برکتیں ہیں۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں نام محمد کی کتنی برکتیں ہیں۔ نام محمد جس گھر میں کوئی بچہ نام محمد کا ہو یا نام احمد کا ہو تو اس کے لیے رسول نے فرمایا
کہ ایسے بچے کو نہ مارا پیٹا جائے، نہ گالی گلوچ کیا جائے، بلکہ نام کی وجہ سے اس کی عزت کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اب آؤ نام محمد کی برکت ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، ذرا غور سے سنیے گا نام محمد کی کتنی عظمتیں ہیں، نام محمد کی کتنی برکتیں ہیں۔ اللہ کی قسم، جب بھی کوئی مشکلیں آتی ہے، کوئی مصیبتیں آتی ہے، کوئی بندہ بھی جب نام محمد کو پکار لیتا ہے، اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے، اس کے دل کو راحت مل جاتی ہے، اس کے دل کو اطمینان مل جاتا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے محمد کے نام، مصطفیٰ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں۔ اور آؤ میں بتاؤں آپ کو، اس سے پہلے بھی لوگ آئی لو کہتے رہے، نہیں کہتے رہے، لیکن ایک باحیا انسان آئی لو کہنے میں شرمندگی محسوس کرتا تھا، کیونکہ اس لفظ کا استعمال زیادہ تر برے وقت میں کیا جاتا تھا۔ لیکن ایسے کرنے میں نماز پڑھنے والے سنی غیور مسلمانوں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ محراب مصطفیٰ اور منبر رسول سے میں آپ کو یہ جملہ دے رہا ہوں، وہ لفظ جو آج تک لوگ استعمال کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے تھے، جھجک محسوس کر رہے تھے، شرمندگی اور ندامت محسوس کر رہے تھے، ایک باحیا انسان اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمارے ایک دیوانے مصطفیٰ نے 12 ربیع النور کو جب آئی لو محمد کا ایک بینر اٹھایا، ایک تختی اٹھایا، اور جب آئی لو کو محمد کے نام سے نسبت ہو گئی تو اللہ کی قسم جتنا زیادہ اس وقت آئی لو بولا جا رہا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں بولا گیا تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں بولا گیا تھا۔ یہ بھی نام محمد ہی کی برکت ہے، یہ نام محمد کی برکت ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، ایک بات سن لیجیے، وقت نہیں ہے، میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے عشق کو سلام، آپ کی محبت کو سلام، مصطفیٰ کے پیار کو سلام، آپ کی دیوانگی کو سلام، آپ عاشقانہ زندگی گزار رہے ہیں، سلام ہے، آپ فرزانہ ہے، سلام ہے، آپ مستانہ ہے، سلام ہے، آپ رسول کے شمع کے پروانے ہیں، سلام ہے۔ لیکن ایک امام ہونے کی حیثیت سے ایک جملہ دے رہا ہوں، اس جملے کو آپ اپنے حاشیے ذہن پر نوٹ کر لیجئے۔ صرف تختی اٹھانے سے، کہ آئی لو محمد کی تختی اٹھانے سے کام نہیں چلنے والا ہے، آئی لو محمد کہنے سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ سوشل میڈیا میں یہ اتنا زیادہ وائرل ہو چکا ہے کہ اب ٹی شرٹ پر بھی آئی لو محمد لکھا جانے لگا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آئی لو محمد کی تختی اٹھانے سے یا بڑے بڑے بینر لگا دینے سے کام نہیں چلے گا، وہ تختی لگانی پڑے گی دل میں، وہ تختی لگانے پڑے گی دل میں، دل سے کہنا پڑے گا آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو حامد، آئی لو محمود، آئی لو شاہد، آئی لو مشہور، آئی لو بشیر، آئی لو نذیر، آئی لو رشید، آئی لو مزمل، آئی لو مدثر، آئی لو طه، آئی لو یاسین، آئی لو سراج، آئی لو رحمت للعالمین، آئی لو نبی الرحمہ، آئی لو فتحی، آئی لو ہاشمی، آئی لو مدنی، آئی لو مکی، آئی لو یا رسول اللہ، آئی لو یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کرو تیرے نام پر ایک جان فدا، کرو تیرے نام پر ایک جان فدا، بس ایک جان فدا، دو نہیں دونوں جہاں فدا، کرو تیرے نام پر ایک جان فدا، بس ایک جان فدا، نہیں دونوں جہاں فدا، دونوں جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں تو کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں، کروں تو کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں، بے
شک آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، لیکن آواز کے ساتھ ساتھ میدان عمل میں بھی آنے کی ضرورت ہے۔ اس شعر کے ساتھ رخصتی لے رہا ہوں کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔